بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی سچی کہانی بھی سرگزر ڈائریکٹ سے لی گئی ہے۔ اس نے مجھے بچانا نہیں تھا کیونکہ ایک تو میں سر سے پاؤں تک برقعے میں تھی، اس کے علاوہ میں نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا، صرف میری آنکھیں ہی دکھائی دیا کرتی۔ گزشتہ 2 برسوں سے میں اسی طرح باہر نکلتی، اس لیے وہ مجھے پہچان نہ سکا اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی مجھے پہچانے۔ بڑے فائدے مل رہے تھے۔ پردہ عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا احساس اب ہو رہا تھا۔ عورت اپنے آپ کو ایک مضبوط حصار میں محسوس کرنے لگتی ہے۔ میں بھی 2 برسوں سے مضبوط حصار میں تھی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں ایک سپر اسٹور میں اس کے بالکل برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ اس نے بس ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی، پھر کسی اور طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ اس کے نگاہوں سے خود کو چھپانے میں کامیاب رہی، لیکن 2 برس پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس وقت نہ تو میں برقع پہنتی اور نہ ہی حجاب میں رہتی، اس لیے دنیا بھر کی ہوس زدہ نگاہیں میرے ارد گرد طواف کیا کرتی۔ پتہ نہیں کیسا شوق ہوا کرتا ہے، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ میرا مشاہدہ تھا کہ جتنا بدصورت مرد ہوگا وہ اتنا ہی خوبصورت عورتوں کے چکر میں ہوگا۔ شاید یہ اس کی کسی قسم کی احساس کمتری ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ ایک مارکیٹ میں تھی، گرمیوں کے نئے پرنٹس آئے ہوئے تھے، میں وہی لینے گئی تھی۔ میری دوست نے مجھے اچانک متوجہ کیا۔ رافیہ، ایک بندہ تجھے پوری طرح گھور رہا ہے۔ ارے جانے دے، اس قسم کے بندے ہر مارکیٹ میں ملتے ہیں، میں نے کہا۔ رافیہ، کچھ خاص معلوم ہوتا ہے، میری دوست نے کہا۔ 1 نمبر کا گنڈا اور لوفر۔ کہاں ہے؟ آہستہ سے اپنی گردن گھما کر دیکھ لے، لال قمیض پہن رکھی ہے، توبہ۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر آہستہ سے گردن گھمائی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سرخ قمیض اور جینس میں اس نے اپنے گلے میں سونے کی زنجیر ڈال رکھی تھی۔ اتنے فاصلے کے باوجود اس کی آنکھوں میں دکھتی ہوئی ہوس مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور دکاندار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب کسی قسم کی خریداری میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی دکاندار کو پیسے دیے اور مارکیٹ سے باہر آ گئے۔ وہ کمبخت اب ہمارا پیچھا کرنے لگا تھا۔ یار، یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، میری دوست نے کہا۔ یہ سب تیرا قصور ہے۔ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ اتنی پیاری صورت کیوں پائی ہے؟ جو دیکھتا ہے لٹو ہو جاتا ہے۔ اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا رکشا پکڑ لے اور یہاں سے نکلنے کی سوچ، میں نے کہا۔ ہم نے رکشا کر لیا۔ اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی محلے میں تھے اور وہاں برسوں سے رہ رہے تھے۔ ہم نے بچپن اسی محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہنستے ہوئے گزارا تھا۔ ناظمہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، جس طرح کی قبول صورت لڑکیاں ہوا کرتی، لیکن میری بات ہی کچھ اور تھی۔ خدا نے مجھے حسن کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ گورا رنگ، دلکش قدامت، نازک چھریرا جسم اور اس پر میری آنکھیں۔ سب یہی کہا کرتے کہ یہ آنکھیں جادو جگاتی ہیں۔ ان سب کے باوجود میں کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکی۔ مجھے ہمیشہ اپنے غریب والدین کا خیال رہا۔ اب وہ ایک بڑے سپر اسٹور میں کیشیئر تھے، ماں گھریلو عورت تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا جو کسی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا۔ میں تھی اور میرے بعد 2 اور بہنیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں کالج میں تھی لیکن بہنیں اسکول میں تھیں۔ گھر کا گزارا کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا تھا۔ میرے لیے رشتے بھی آیا کرتے، لیکن ابھی میرا ارادہ شادی کا نہیں تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایسے حالات پیدا کر دوں کہ گھر میں تھوڑی سی خوشحالی آ جائے، اس کے بعد شادی دیکھی جائے گی۔ رشتے آیا کرتے لیکن میں سلیقے سے ٹال دیا کرتی۔ اس معاملے میں گھر والوں نے مجھے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ ناظمہ بھی میرے ہی محلے میں رہا کرتی۔ ہر شام یا تو میں اس کے گھر چلی جاتی یا وہ میرے پاس آ جایا کرتی۔ ہم دونوں کا ایک ہی شوق تھا، کہانیاں پڑھنے کا۔ ناظمہ اور میں اکثر خواتین کا ڈائجسٹ لے کر آیا کرتی اور ہم کہانیاں پڑھ پڑھ کر ان پر تبصرے کرتے رہتے۔ ہمیں کہانیوں کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا۔ چمکتی دھمکتی ہیروئن دل کو بھاتی ہی تو تھی، لیکن ہم اپنی حد میں رہنا جانتے تھے۔ ہم دونوں کو اپنے اپنے گھر اور خاندان کی عزت کا خیال رہا کرتا تھا۔ ایک شام جب ناظمہ میرے پاس آئی تو وہ کچھ پریشان سی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے ناظمہ، خیر تو ہے نا؟ یار، وہ لوفر تیرا پتہ کر کے یہاں تک آ چکا ہے، ناظمہ نے خبر سنا دی۔ کیا؟ میں بھی حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے اس لوفر کو تیرے گھر کے سامنے دیکھا ہے۔ میرے خدا، میں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن اسے میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ لگتا ہے کمینے نے مارکیٹ ہی سے ہمارا پیچھا کیا ہوگا۔ ہم رکشے میں تھے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے لوگ قبر سے بھی بندے کو تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ یار، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ میں واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو اگر چھیڑا جائے یا پلٹ کر جواب دیا جائے تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، ناظمہ نے کہا۔ جنونی قسم کے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے، بالکل ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، پھر یہ خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔
ہم دونوں نے ایک ہفتے قبل ایک کہانی پڑھی تھی، اب ہم اس پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ 2 دن بعد ایک شام وہ لوفر مجھے بھی دکھائی دیا۔ میں کچھ فاصلے پر ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے گئی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے بتایا نہیں کہ میں ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ اس طرح میں کسی حد تک خود اپنا خرچہ نکال لیتی تھی۔ تو جب میں ٹیوشن سے واپس آ رہی تھی تو میں نے اس لوفر کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ لیا۔ میں نے اس کی نگاہ سے بچ کر نکل جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوس زدہ مسکراہٹ آ گئی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے ایک لوفرانہ انداز میں مجھے سلام کیا، لیکن میں برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ یقیناً تلملا کر رہ گیا ہوگا، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کیا وہ میرا پیچھا چھوڑ دینے والا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے معلوم نہیں ہوتا تھا جن کو کوئی لڑکی اگر ایک بار لفٹ نہ دے تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ بہرحال اب مجھے بہت احتیاط کرنی تھی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے ابا اور بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، دونوں پریشان ہو جاتے۔ اگر پولیس میں رپورٹ کرواتے بھی، پولیس والوں کا یہی سوال ہوتا پہلے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور ابھی تک تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف دیکھا کرتا تھا، اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ جس پر پولیس کوئی ایکشن لے۔ یہ اخلاقی جرم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسا دستور ہے، قانون اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کسی کی زندگی تباہ ہو چکی ہو، کوئی سنگین واردات ہو چکی ہو۔ ہمارے یہاں ہمیشہ یہی رواج رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ کیسی جرات تھی اس کی، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں، لیکن خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس نے مجھے روک کر کہا، آخر تم مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ بندے کو سکندر خان کہتے ہیں، اس نے اپنا نام بتایا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ شٹ اپ بدتمیز انسان، یاد رکھو سکندر خان کو شٹ اپ کہنے والے کی خیر نہیں ہوتی۔ تم جاتے ہو یا میں لوگوں کو بلاؤں؟ ٹھیک ہے، اب تو جا رہا ہوں، لیکن اب اس طرح آؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وہ ایک طرف چلا گیا۔ میں کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اتنی بدتمیزی سے بات کی، جبکہ مجھ سے فری اور پیار سے بات کرنے والے بہت تھے۔ میں شام کے وقت ناظمہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ناظمہ بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ کیسا بے شرم انسان ہے، ایسے لوگوں سے تو اللہ ہی سمجھے۔ ناظمہ مجھے تو ابھی سے ڈر لگنے لگا ہے، وہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، تم اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دو۔ یار میرے گھر والے پریشان ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ غربت سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے کالج نہیں جاؤں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا۔ میں نے کالج فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور 1 ہفتے تک کالج نہیں آ سکوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ 1 ہفتہ اتنے دنوں پر محیط ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک وہ گلی میں دکھائی نہیں دیا۔ یہ رپورٹ ناظمہ سے ملتی رہی تھی، وہ نگرانی کرتی رہی تھی، اور جب وہ 1 ہفتے تک دکھائی نہیں دیا تو اس نے کہا، رافیہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے مایوس ہو کر تمہارا پیچھے چھوڑ دیا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہوا ہو۔ میں سمجھ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ اب میری طرف نہیں آئے گا، لیکن اس اذیت ناک دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی، اس نے راستے میں مجھے گھیر لیا۔ وہ اپنی بائک پر تھا، اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی۔ اس نے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے میرے چہرے پر تیزاب ڈال دیا۔ میرے خدا، کیا میں اس اذیت کو بیان کر سکتی ہوں؟ شاید کبھی نہیں۔ ایک طرف کا چہرہ اور گردن جھلس گئی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لوفر کو یہ عمل کرتے ہوئے محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے فون کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو ایسے محلوں میں ہوا کرتا ہے۔ مجھے ایک سرکاری ہسپتال میں 3 مہینوں تک رہنا پڑا۔ وہ لوفر گرفتار ہو گیا۔ محلے والے اسے پہچانتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف FIR کٹوا دی تھی۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ صرف 3 سال کی سزا۔ کسی خوبصورت چہرے کو بدصورت کرنے اور اس کی زندگی برباد کرنے کی سزا صرف 3 سال؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود اس کے چہرے پر بھی تیزاب ڈال دیا جاتا تاکہ وہ اس اذیت کو خود بھی برداشت کرتا رہے۔ خدا کی پناہ، میں آئینے میں اپنا بدصورت اور جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر کتنا روئی تھی۔ میرے ساتھ پورا گھر رو رہا تھا، کیونکہ اب میں کہیں کی نہیں رہی۔ وہ لوگ جو مجھے دیکھ کر آہیں بھرا کرتے، اب اس طرح پیچھے ہٹ جاتے جیسے میں کوئی بدروح ہو۔ اب وہ میرے سائے سے بھی بچنا چاہتے تھے۔ محلے کے بچوں نے میرا نام چڑیل رکھ دیا تھا۔ جب میں ان کے سامنے آتی تو وہ چیخ کر بھاگ جاتے، دور جا کر چڑیل چڑیل کہتے۔ اس وقت میرا کرب سوا ہو جاتا، دل خون کے آنسو روتا رہتا۔ صرف ناظمہ تھی جو اب تک میرا ساتھ دے رہی تھی۔ چہرہ تو اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کوئی دیکھ سکتا۔ کچھ مہینے گزرے تھے کہ ناظمہ سے ایک خبر سنائی، رافیہ، وہ لوفر جیل سے باہر آ گیا ہے۔ باہر آ گیا ہے؟ وہ کیسے؟ اس کو تو 3 سال کی سزا ہوئی تھی، ابھی تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں۔ اب کیا بتایا جائے؟ سفارش اور رشوت 2 ایسی چیزیں ہیں
जिनसे पूरा कानून बदल जाता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है नाज़मा। मेरी जान, नाइंसाफ़ी तो इसी वक्त हो गई थी जब इतने बड़े जुर्म की सज़ा 3 साल हुई थी। इसके मददगारों ने पहले पुलिस रिकॉर्ड में तब्दीली कराई और हाई कोर्ट में अपील कर दी। अदालत सबूत पर फैसला करती है। तमाम सबूत मिटा दिए गए, इसलिए फैसला इसके हक में हो गया। वो रात मैंने रोते और बलकते हुए गुजारी थी। इस खबर ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। यह कैसा दस्तूर था? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को सिर्फ चंद महीनों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सुबह होते होते मैं एक फ़ैसला कर चुकी थी। मैंने नाज़मा को बताया, नाज़मा, कानून ने तो इसे कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन मैं इससे अपनी ज़िंदगी का बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि इसने मेरा मर्डर किया है, खून किया है मेरा, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? यह तो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सोच लिया है कि बदला ज़रूर लेना है। राफिया, तुम एक कमज़ोर सी लड़की हो, यह ख्याल जहन से झड़क दो। हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। मैं खुदा के बनाए हुए कानून के मुताबिक बराबरी का इंसाफ चाहती हूँ। मुझे यकीन है खुदा ज़रूर मेरी मदद करेगा। नाज़मा ने भी ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की। वो मेरे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि मैं किस कर्ब में हूँ और मेरे वजूद में कैसी आग लगी हुई है। मैंने इस लोफर का एड्रेस मालूम कर लिया। वो हमारे मोहल्ले से कुछ फासले पर रहता था। एक बार मैंने इसे एक स्टोर में देख लिया, जिसका जिक्र मैं अपनी कहानी की इब्तिदा में कर चुकी हूँ। वो मेरे पास ही खड़ा था, लेकिन मुझे पहचान न सका क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। सिर्फ मेरी आंखें दिखाई दे रही थी। वह स्टोर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर बाहर निकल ही रहा था कि मैंने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। 1 मिनट, ज़रा बात सुनिए। जी। वह हैरान होकर रुक गया। क्या मुझसे कुछ कहा? क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। यह अंदाज़ ऐसा था जैसे मैं किसी से खौफजदा हूँ। प्लीज़, एक लड़की का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। आखिर बात क्या है? उसने पूछा। मैं कुछ खरीदने के लिए आई थी कि 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। बड़ी मुश्किलों से इनसे बचकर अब इस तरफ आई हूँ, मैंने बताया। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो आवाज़ से भी मेरी शनाख्त नहीं कर पा रहा था। वैसे भी इस हादसे के बाद चेहरे के साथ साथ मेरी आवाज़ भी बदल गई थी। सिर्फ आंखें जिंदा और जादू भरी थी, और शायद इन्हीं आंखों के सहर ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। बताओ, कहाँ है वो गुंडे? इसने पूछा। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। बस अपने साथ मुझे ले जाकर स्टॉप तक पहुँचा दे, ताकि वो गुंडे आकर देखें तो इन्हें पता चले कि मेरे साथ कोई है। तुम रहती कहाँ हो? इसने पूछा। हबीब कॉलोनी में। मैंने मुख्तलिफ डायरेक्शन का पता बता दिया जहाँ मेरी एक खाला रहती थी। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा क्यों कर लिया? मैं भी तो वैसा हो सकता हूँ। पता नहीं क्यों आप पर भरोसा करने को दिल चाहा, इसलिए मैं आपके पास आ गई, वरना यहाँ और भी बहुत से लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा, प्लीज़ यहाँ से मुझे जल्दी निकाल ले चलें। अगर तुम मुनासिब समझो, मैं तुम्हें बाइक पर तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। अरे नहीं, आपको ज़हमत होगी, मैं बस से चली जाऊँगी। कोई ज़हमत नहीं, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी, आओ मेरे साथ। मैं इसके साथ इसकी बाइक पर बैठकर हबीब कॉलोनी तक उतर गई। उतरते हुए मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुमसे फिर मुलाकात होगी? इसने अपनी फितरत के मुताबिक फिर पूछा। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। तुम मुनासिब समझो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, मैंने कहा। तो फिर कैसे मिलोगी? मैं हफ्ते में 1 दिन इस स्टोर पर आया करती हूँ, यानी आज के दिन। आपको मिलना हो तो वहीं आ जाया करें। किस वक्त? यही कोई 4-5 के दरमियान, ठंडे टाइम, मैंने कहा। खुदा हाफिज़। मैं तेज़ी से इस गली में दाखिल हो गई जिसमें खाला का घर था। मैंने पहला कदम उठा लिया था, अब इसको बहुत होशियारी के साथ अंजाम तक पहुंचाना था। मैं बहुत देर तक खाला के घर बैठी रही। वो भी ये देखकर खुश हो गई थी कि मैं इनके घर आई हूँ। कुछ देर वहाँ रहकर मैं अपने घर वापस आ गई। मैंने नाज़मा को भी सूरत हाल बता दी थी। वो ये सुनकर हैरान रह गई। तूने तो कमाल कर दिया, क्या तुझे डर नहीं था कि वो तुझे पहचान लेगा? मेरा पूरा चेहरा निकाब में था, मैंने बताया। सिर्फ मेरी आंखें दिखाई दे रही थी, और तू ये भी देख रही है कि मेरी आवाज़ तक बदल गई है। हाँ, ये बात तो है। अब क्या इरादे हैं? मैंने इस पर डोर तो डाल दी है, अब इसको अच्छी तरह अपने जाल में फंसाकर वहाँ ले जाना है जहाँ मैं इससे अपना हिसाब ले सकूँ। कहाँ ले जाएगी? यह अभी नहीं सोचा, लेकिन मदिया का नाम जहन में आ रहा है। और ये मदिया कौन है? उसने पूछा। मेरे कॉलेज की दोस्त, अपने फ्लैट में अकेली रहती है, घर वाले लाहौर में है, एडवेंचर पसंद किस्म की लड़की है। 2 दफ़ा इस हादसे के बाद मुझसे मिलने आ चुकी है। वो खुद भी यही कहती है कि इस कमीने से बदला ज़रूर लेना है। मैं दूसरी शाम मदिया के फ्लैट पहुंच गई। मुझे देखकर इसने गले से लगा लिया। यार, मैं तो ये समझी थी कि तूने बनवास ले लिया है, तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब जो भी है, इसका सामना तो करना चाहिए था ना, इसलिए तो तेरे पास आई हूँ कि मुझे सामना करना है। क्या मतलब? ये बताओ, क्या मेरा साथ देगी?
گھبرائے گی تو نہیں؟ تو بتا تو صحیح، تیرے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کمینے کو گھیر کر تیرے فلیٹ میں لانا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ لیکن وہ تیرے ساتھ کیوں آنے لگا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، اس پر اپنا جال ڈال چکی ہوں، اور اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں کیونکہ میں مکمل نقاب میں تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہی ہوگا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ اگر تم گھبرا رہی ہو تو پھر رہنے دو، میں کسی اور جگہ کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ ارے نہیں، تو کیسی بات کر رہی ہے؟ مدیحہ بولی۔ میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں، میں تو خود ایسے کمینوں کی تلاش میں رہتی ہوں، بس اس کو گھیر کر لیا۔ لیکن کیسے لائے گی؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ میرے شہر سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پروگرام کے مطابق میں نے اس لوفر سے ملاقات کی۔ سکندر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس نے شاید اسی ملاقات کے لیے نیا سوٹ بنوایا ہوگا، خوب پرفیوم میں بسا ہوا۔ ان سب کے باوجود اس کے اندر کی خباثت اس کے چہرے سے برس کر اسے اور بھی بدنما کر رہی تھی۔ واہ، تم تو وقت کی بہت پابند نکلی، اس نے مجھ سے ملنے کے بعد کہا۔ ظاہر ہے تم کو وقت جو دیا تھا۔ اس دن میں تمہارا نام نہیں پوچھ سکا، یا تم نے نہیں بتایا۔ یاسمین نام ہے میرا۔ یاسمین بہت خوبصورت نام ہے، مجھے یقین ہے کہ تم یاسمین کے خوبصورت پھولوں کی طرح ہوگی۔ پتہ نہیں، گھر والے تو یہی کہتے ہیں، میں بھی اگر تمہارا چہرہ دیکھ لوں تو شاید یہی کہنے لگوں۔ میں ہنس پڑی۔ مردوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ہر کام میں جلدی چاہتے ہیں۔ جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، پلیز اس بات پر مجبور نہ کریں۔ اچھا ناراض نہ ہو، یہ بتاؤ وہ گنڈے پھر تو نہیں آئے؟ نہیں، اس دن کے بعد نظر نہیں آئے۔ چلو چل کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس نے کہا۔ ویسے جی بھر کر باتیں کریں گے۔ میں اتنی جلدی اس کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جانے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے میں نے خوش اسلوبی سے اسے ٹال دیا۔ اگلی ملاقات اگلے ہفتے طے پائی تھی۔ وہ اپنی بائک پر مجھے حبیب کالونی تک لایا تھا، لیکن اس دفعہ میں خالہ کے گھر نہیں گئی، بلکہ بہت دیر تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک اور ملاقات ہوئی، اس بار ہم ایک ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اصل فرکاری مجھے وہاں دکھانی تھی۔ میری فرمائش پر اس نے کولڈ ڈرنک منگوا لی، لیکن مجھے کولڈ ڈرنک اس طرح پینی تھی کہ میرا چہرہ اس کے سامنے نہ آئے۔ اس نے دائیں بائیں سے جھانکنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کھسیا کر بولنے لگا، یار اب ایسا بھی کیا، جب ہمارے درمیان دوستی ہو چکی ہے تو پھر اتنا پردہ کیوں؟ نہیں سکندر، پلیز اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرو، میں نے کہا۔ میں اپنے خاندانی اصولوں کو چھوڑ نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وقت آنے دو، میں خود ہی اپنا نقاب ہٹا دوں گی۔ اچھا بابا، مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تیسری یا چھوٹی ملاقات میں اس نے کہا، یار یاسمین، اس طرح کی ملاقاتوں میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنا گھر دکھا دیتا ہوں۔ نہیں، تمہارے گھر نہیں، اگر اطمینان سے بیٹھنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اوہو، تمہارے پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہے؟ تم مجھے غلط مت سمجھو، اس کے فلیٹ کی ایک چابی میرے پاس بھی رہتی ہے۔ وہ کیوں؟ اسٹڈی کے لیے۔ میرے پاس جواب تیار تھا۔ جب گھر پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں اس کے فلیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہوئی۔ وہ اندر سے نہال ہوا جا رہا تھا۔ میں نے مدیحہ سے کہہ رکھا تھا کہ کسی طرح آج میں اس کمینے کو لانے کی کوشش کروں گی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس کے ہوشیار ہو جانے سے پہلے بہت کچھ کر لینا تھا۔ وہ مجھے اپنی بائک پر مدیحہ کے اپارٹمنٹ تک لے آیا۔ ایک بات اور کہ مدیحہ اس اپارٹمنٹ میں صرف 2-3 روز رہنے والی تھی۔ اس نے اپنا زیادہ تر سامان دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس کام کے انجام پاتے ہی وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتی۔ ہم نے یہ احتیاطی تدبیر پہلے سے اختیار کر رکھی تھی۔ واہ، سکندر نے ستائشی نگاہوں سے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ تمہاری دوست تو بہت شاندار بلڈنگ میں رہتی ہے۔ ہاں، اس کی پوسٹ بھی تو اچھی ہے، اپنی کمپنی میں مینیجر کا ہوتا ہے اس کا، 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے اس کی، میں نے کہا۔ کیا اس وقت وہ نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوگی۔ میں اسے لفٹ کے ذریعے مدیحہ کے اپارٹمنٹ تک لے آئی، جو 6ٹھی منزل پر تھا۔ ڈرائنگ روم میں صوفے اور کرسیاں وغیرہ رکھی تھیں، اس لیے اسے کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ فلیٹ خالی ہونے والا ہے۔ مدیحہ میری ہدایت کے مطابق دوسرے کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ اب تو یہ نقاب اتار دو۔ اوہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں چائے نہیں پیتا۔ کیا میرے ہاتھ کی بھی نہیں پیو گے؟ میں نے ایک لگاوٹ سے پوچھا۔ اچھا یار، تم بھی کیا یاد کرو گی، جاؤ لے آؤ۔ سب کچھ پہلے سے تیار تھا، صرف چائے بنانی تھی اور اس میں خواب آور سفوف ڈال دینا تھا۔ جب میں اس کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ نقاب ہٹا دو گی۔ ہاں، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم چائے پیو، میں اپنا ڈریس چینج کر کے آتی ہوں۔ آج پہلی بار تمہارے سامنے آ رہی ہوں تو اپنے آپ کو ذرا ٹھیک تو کر لوں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ ہنس پڑا۔
محبوب کے سامنے محبوبہ کو بالکل فٹ فاٹ رہنا چاہیے۔ میں اس کمرے میں آئی جس میں مدیحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے، میں نے سرگوشی کی۔ تم پریشان مت ہونا۔ 5 منٹ کے بعد جب میں اس کمرے میں پہنچی تو وہ کمینہ مدہوش ہو چکا تھا۔ میں نے عام طور پر یہی سنا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پوز بھی کرتے ہیں، وہ عام طور پر عورت کے چکر میں آ کر بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ان کی ساری ترم خانی دھری رہ جاتی ہے، جس طرح اس کے ساتھ ہوا تھا۔ میری دوستی کے شوق میں وہ خود اس جال میں آ کر پھنس چکا تھا۔ میں نے مدیحہ کو دوسرے کمرے سے بلوا لیا۔ میں نے ابھی تک اپنا برقع اور نقاب نہیں اتارا تھا۔ مدیحہ ڈوریا لے آئی۔ ہم دونوں نے اسے کس کر کرسی سے باندھ دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے۔ کچھ دیر بعد وہ کسمکا کر ہوش میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ مدیحہ نے میرے کہنے پر اپنے چہرے پر اس طرح نقاب ڈال رکھا تھا کہ اس کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ سکندر نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندے ہونے کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا۔ کیا ہے؟ وہ حلق پھاڑ کر چلایا۔ کون ہو تم دونوں؟ کیوں باندھ رکھا ہے دھوکے باز عورت؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ تو نے مجھے کیا پلا دیا تھا؟ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو مرا جا رہا ہے۔ میں نے اپنا نقاب اتار دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سکتے میں رہ گیا۔ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس کے خوبصورت چہرے کو تو نے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ یاد ہے کہ بھول گیا؟ میں نے کہا۔ معاف کر دو مجھے اس کی سزا تو ہو گئی۔ وہ گڑگڑانے لگا۔ کسی کی زندگی برباد کرنے کی سزا صرف 3 مہینے؟ نہیں، تیری سزا بھی وہی ہونی چاہیے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میرے اشارے پر مدیحہ تیزاب کی بوتل اور ماسکنگ ٹیپ لے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بوتل کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ تیزاب، میں بہرحم ہو کر بولی۔ ویسا ہی تیزاب جیسا تو نے میرے چہرے پر ڈالا تھا۔ اب ذرا تو بھی اس کی اذیت برداشت کر۔ نہیں، تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ چلانے لگا۔ میں نے اور مدیحہ نے اس کے منہ پر ماسکنگ ٹیپ لگا دی جس میں اس کی چیخیں گھٹنے لگی تھی۔ پھر ہم نے وہی کیا جو سوچ رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا۔ اس کا تڑپنا، ہو کرنا، یہ سب اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ انتہائی کرب میں اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ یا تو مر چکا تھا یا پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر ہم اس فلیٹ سے نکل آئے۔ میں ایسی کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو مدیحہ پر روشنی ڈال سکتی یا وہ کسی طرح پھنس جاتی۔ اور جہاں تک میرا سوال تھا تو میں تو ان کے سامنے تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ اس کی اطلاع 2 دنوں بعد اس وقت ہوئی جب اس فلیٹ کو کھولا گیا۔ مدیحہ ٹریس کر لی گئی تھی، لیکن میں نے صاف بتا دیا کہ اس جرم میں مدیحہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس فلیٹ کی چابی میرے پاس رہتی تھی اور میں ہی سکندر کو گھیر کر وہاں تک لے گئی تھی۔ مدیحہ بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے بیان نے مدیحہ کو صاف بچا لیا تھا، لیکن مجھے سزا ہو گئی کیونکہ میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اب میرا پورے معاشرے سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے والے کو ایسی ہی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یوٹیوب کے میرے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ کوئی کسی لڑکی کے اوپر ایسا تیزاب پھینک دے یا اس کی زندگی برباد کر دے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ایسے ہی کسی سچی آپ بیتی کے ساتھ کسی اور ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔